بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک ہم بات کر چکے ہیں کہانی کے متعلق، جادو کے متعلق، میتھالوجی کے متعلق۔ آج تھوڑی سی گفتگو ہوگی ریلیجنس کے متعلق۔ یہ ذہن میں رہے کہ میں ابھی تک جتنی بھی گفتگو کر رہا ہوں اور ایک قسم کا ایک کیس بلڈ کر رہا ہوں جو میں اپنی اس سیریز کی آخری قسط میں اپنے پوائنٹ آف ویو اور اپنے لرننگ کے سمیت بتاؤں گا، وہ زیادہ تر قدیم زمانے کا ہے۔ قدیم زمانے کا مطلب یہ ہے کہ آئیڈیلی تقریباً 20 سے 26 لاکھ سال پرانا انسان کا دور سے لے کر تقریباً 5000 سال پہلے تک یا 3500 سال پہلے تک۔ جہاں تک ریلیجنس کا سوال ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کا اور اس کا انسانی معاشرے کے اندر گھلنے ملنے کا اور اس کی وجہ سے معاشرے کی ایک خاص رو بننا اور اس کا سٹرکچر ڈیولپ ہونے کا ہے، جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اپنا تحقیق کے مطابق کہ سب سے پہلی جو لیئر ہے وہ کہانی کی ہے اور پھر جادو کی ہے اور پھر میتھالوجی کی ہے۔ لگتا یوں ہی ہے کہ انہی تین چیزوں میں ڈیولپ ہوئے نظریات، تصورات اور عقائد اور آئیڈیاز نے ایونچولی ریلیجن کو ڈیولپ کر دیا۔ وہ اس طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ریلیجن کی جو قدیم ترین ریلیجنز جن کو ہم آج فی الحال آج تک کی تحقیق کے متعلق جانتے ہیں، ان کو جو نام دیے گئے ہیں وہ اینیمزم، ٹوٹلزم اور شیونزم ہے۔ یہ تینوں ریلیجنز اصل میں یا تینوں جو ان سی ریلیجن کی ابتدائی ترین فارمز ہیں، یہ وہ فارمز ہیں جو بیسیکلی انسان کا ایک کسی روحانی دنیا سے تعلق یا روحانیت کے علاوہ غیر مرئی مخلوق کے ساتھ تعلق کی بنیاد کے اوپر ایک خاص سٹرکچر دیتی۔ اب اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ اگر روحانیت کا اور غیر مرئی مخلوق کا ہی تعلق تھا تو یہ جادو کے زمانے کے اندر ہی ہم نے ریلیجن کو ایک فارمیشن کے اندر کیوں نہیں دیکھ لیا؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ انسان کے کوگنیٹو ایبلٹیز جو سی ہیں وہ آہستہ آہستہ انوائرمنٹ کے ساتھ ڈیولپ ہوئی ہیں۔ کہانی کی صورت کے اندر انسان نے کردار سازی سیکھی، کرداروں کا آپس میں ایسوسیشن سیکھا۔ جادو کی صورت کے اندر انسان نے ایک غیر انسانی اشیاء سے مدد مانگنے کی ایک کاوش شروع کی، اور میتھالوجی کے اندر انسان نے مختلف غیر انسانی مخلوقات جن کو عام زبان میں ہم دیوی دیوتا کہہ سکتے ہیں میتھالوجی کے اندر، ان کو مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر ڈیوائیڈ کرنا شروع کیا۔ تو یہ جو ان سی ابتدائی قسم اس ریلیجن کسی کی بھی شروع ہوتی ہے، یا ریلیجنس کی اب ماں کہہ لیں ان تینوں شعبوں کو یا ان تینوں قسموں کو ریلیجن کے، اس کے اندر فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی انسان غیر مرئی مخلوق، جنات، بھوت یا جادو کر دینے والی مخلوقات یا دیوی دیوتاؤں سے انٹروڈیوس ہو چکا ہوا تھا، لیکن ریلیجن کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے جس کو سٹرکچرڈ ایک تھاٹ کہا جائے گا، کہ وہ یوں ڈیولپ ہونا شروع ہوئی جس کو عام زبان میں آج کل ہم شریعت کہتے ہیں، یعنی کہ ڈو اینڈ ڈونٹ شروع ہو گئے، انسانوں کے آپس کے تعلقات شروع ہو گئے، انسانوں کے دیوی دیوتاؤں سے ریلیشن شپ کی کچھ اصول وضع کر دیے گئے، اور سب سے پہلے آپ آسان زبان کے لیے پنڈت یا ملا کو ایک ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے اسی دور کے اندر انسان نے گروہوں کی صورت میں رہنا شروع کر دیا تھا، اور کسی نہ کسی صورت کے اندر کلین یا ایک قبیلے کا ایک سردار کی ایک فارمیشن بن چکی ہوئی تھی۔ تو جب مختلف گروہ کے اندر یا انسانی گروپس یا معاشرہ جو ایک چھوٹا سا بنا ہوا تھا، اس کے اندر جب مختلف ڈیوٹیز دی گئیں تو پنڈت یا ملا کا ایک کنسپٹ بھی آ گیا، جس کے ذریعے سے شریعت یعنی کہ ریلیجن کے دیے ہوئے قوانین اور اصولوں کو
امپلیمنٹ کیا جاتا تھا، ان کو فالو اپ کیا جاتا تھا، اور خاص طور پہ یہ دیکھا جاتا تھا کہ کون ان شرعی اصولوں کے مطابق کام کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا۔ تو یعنی کہ انسانی گروہوں کے اندر ایک اور فارمیشن سے ایک جو ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے وہ ریلیجن کے ایڈونٹ کے بعد یا ریلیجن کے آنے کے بعد شروع ہو سکی۔ اب اس ریلیجن کے اندر آغاز کے اندر جیسے میں نے ان تینوں کا، ٹوٹزم کا اور اینیمزم وغیرہ کا ذکر کیا، اس کے اندر صرف ایک روحانی یا روحوں کا تعلق تھا۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی جو ریلیجن کی ابتدا ہوئی ہے وہ شریعت سے پہلے جو اس کی بیس تھی اس ریلیجن کی، جس کو آج ہم صوفیزم کہتے ہیں یا روحانیت کہتے ہیں، وہاں سے انسانی ریلیجنز نے ڈیولپ ہونا شروع کیا۔ اچھا، جیسے میں پہلے بھی بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ میرا ماننا یہ ہے کہ ریلیجنز دو اقسام کے ہیں، ایک الہامی اور ایک وہ جو سماج اپنی ضروریات کے تحت خود سے وضع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا کسی آسمانی کتاب یا آسمانی دیوی دیوتا یا کسی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ انسان اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق بعض چیزوں کو اس طریقے سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ گناہ اور ثواب کے کنسیپٹس بھی ڈیولپ ہونے شروع ہوتے ہیں۔ گناہ اور ثواب کا مطلب ہے ڈو اینڈ ڈونٹس، یعنی کہ معاشرے کی وہ چیزیں جو معاشرے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں وہ ڈونٹس ہو گئے یعنی کہ گناہ، اور وہ چیزیں جو انسانی معاشرے کے لیے بھلائی کا باعث بن سکتی ہیں تو وہ ڈوز ہو گئے یعنی کہ ثواب۔ تو یہ بھی ایک دفعہ پھر سے اگر آپ غور کیجئے کہ یہ جو ریلیجن کا ایک خاص طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ایک سٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے اور ڈو اینڈ ڈونٹس کو ڈیولپ کیا گیا، اور ان ڈو اینڈ ڈونٹس کے زیر اثر پورے انسانی معاشرے کو لے کر آیا گیا، تو یہ بھی کسی نامکمل یا ایک کمزور دماغ کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو ایک دفعہ پھر سے میرا ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ سائنس کے خیال میں جو اکثر کہا جاتا ہے بہت سارے سائنٹیفک ریسرچ کی صورت کے اندر کہ انسانی دماغ بہت ساری منازل کو طے کر کے لاکھوں سال کے اندر اپنے اس سائز میں آیا ہے جس سائز میں آج کل ہماری کھوپڑیوں میں دماغ موجود ہے۔ مذہب کی ڈیولپمنٹ سے ایک دفعہ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس قسم کے کمپلیکس آئیڈیاز بنائے گئے، جس طریقے سے ان کو امپلیمنٹ کیا گیا، جس طریقے سے ریلیجن کا ایک ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر بنایا گیا، جس طریقے سے پنڈت کو یا ملا کو یا مولوی کو اس زمانے کے یا اس مذہب کے مطابق کو اختیارات دیے گئے یا اس کو ایک خاص قسم کا آپ سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا سٹیٹس دیا گیا جس کے تحت معاشرہ چل رہا تھا یا اپنے ڈو اینڈ ڈونٹس کو ڈیولپ کر رہا تھا یا اس کی امپلیمنٹیشن کر رہا تھا۔ میں اس بات کو ماننے سے بہت قاصر ہوں کہ یہ کسی نامکمل ذہن کی پیداوار ہو سکتی ہے، ایسا لگتا نہیں۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ جو ٹریجڈی ہے ہمارے ساتھ ٹریجڈی یہ ہے جس کا ذکر پہلے بھی ہوا کہ ہمارے پاس جو سا سب سے پرانا محبت خانہ یا ایک پراپر ریلیجس سٹرکچر نظر آتا ہے وہ ترکی کا ٹائپی کا جو ایک قسم کے آپ سمجھ لیجئے کہ کھنڈرات یا آثار قدیمہ ہیں جو غالباً 11 سے 11,500 سال پرانے ہیں، یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے جو اب تک کی دریافت شدہ سب سے پرانی عبادت گاہ جہاں پہ انسانوں کا تقریباً ویسا ہی اجتماع ہوتا ہے جیسا ہوتا تھا جیسا اجتماع آج ہندو مسلمان اپنی خاص مقامات پہ جا کر اپنا اجتماعیت کے ساتھ عبادات کرتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات ہمیں اور پتہ چلی کہ یہ جو چاہے پنڈت ملا ڈو اینڈ ڈونٹس گناہ اور ثواب کے تصورات کے علاوہ اجتماعی عبادت، اکیلے میں عبادت کے خاص طریقہ کار بھی جو ان سے ہیں،
یہ لاکھوں سال پرانے انسان کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہی نظریات اور عقائد مختلف زمانوں میں مختلف مذاہب کی صورت کے اندر ہمارے تک آتے جا رہے ہیں۔ اور سو مچ سو کہ آج اگر آپ گننا شروع کریں تو تقریباً 8 ارب کی انسان کی آبادی میں جن ریلیجنز کو مانا جاتا ہے یا لسٹنگ کی گئی ہے وہ 4,500 مذہب ہیں۔ ہاں، ان 4,500 مذہب میں سے صرف چند ایسے ہیں جس کے ماننے والے بڑی تعداد کے ہیں، جیسے نمبر 1 سب سے زیادہ لوگ عیسائیت کو مانتے ہیں، نمبر 2 اسلام کے لوگ سب سے زیادہ ہیں، نمبر 3 پہ ہندوازم ہے، نمبر 4 پہ سکھ برادری یا سکھ ریلیجن، اور یہودیوں کی تعداد آگے پیچھے ہی تقریباً رہتی ہے۔ ان کے علاوہ انسانی تمدن میں آج بھی بے شمار مذاہب موجود ہیں، اور ان بڑے مذاہب کے اندر بھی اور چھوٹے مذاہب کے اندر بھی جو افریقہ کے مختلف جنگلات کے اندر یا وہ معاشرہ جو ان سے ابھی تک جس کو ہم ماڈرن سویلائزیشن کے اندر داخل نہیں کرتے، وہاں پہ یہی ریلیجنز جو ان سے ہیں کسی نہ کسی طور پر انسان کا اپنے دیوی دیوتاؤں سے یا ایک خدا سے یا خداؤں سے تعلق جو ان سے ہے بنانے کا باعث بن رہے ہیں۔ ہاں، آہستہ آہستہ کچھ یوں ہو رہا ہے کہ انسان کی جو کوگنیٹو ایبلٹیز ہیں وہ اس طرح کی ڈیولپ ہو رہی ہیں کہ بہت سارے جو ان سے پرانے خیالات ہیں، اور خاص طور پہ 16ویں صدی کے بعد سے جو ان سے مٹیریلزم کا دور آیا، اور جو ان سے نان سائیکیکزم اور جو ان سی غیر روحانیت کی طرف انسان نے اپنا سفر سائنس کی ڈیولپمنٹ کے بعد شروع کیا، اس کی وجہ سے یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہم کافی حد تک اپنے پرانے عقائد اور نظریات کے ساتھ تال میل کھانا مشکل سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی انسانوں کی آبادی کی ایک بہت بڑی تعداد ابھی بھی مذہبیت کے اندر اپنی زندگی گزارتی ہے، اور اس کے مطابق آپ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اس قسط کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگلی قسط میرے لیے ایک ریپ اپ کی صورت میں ہوگی، جس کے اندر میں یہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس تمام جو سی لیئرز ہیں، یعنی کہ کہانی، اس کے بعد جادو، اس کے بعد میتھولوجی اور ریلیجن نے میرے خیال کے مطابق ہمیں کون کون سے فرسٹ آئیڈیاز دیے، اور میں اصل میں اتنی سائنس اور اتنی یہ تاریخ کو جاننے کے باوجود اگر میں آج بھی ریلیجس ہوں تو اس کی کیا وجوہات ہیں۔ مجھے آخر یہ تمام چیزیں جو ان سی ایک ظاہری طور پر ایک کہانیاں یا ایک نہ سمجھ آنے والی اشیاء کی صورت میں نظر آتی ہیں، اس میں سے مجھے اصل میں کیا نکلتا ہے میرے لیے کہ مجھے پھر بھی اپنا ریلیجن صحیح اور درست سمت میں نظر آتا ہے۔ تو اگلی قسط کے اندر ہم اس گیان کتھا کیا ریپ اپ کریں گے، اور کیا ہم نے ڈسکس کیا اور کیا میں نے پریزنٹ کیا، کن سوالات کے جوابات مجھے مل گئے اور نئے سوالات کون سے ہیں، اور میرے خیال میں ان کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔